نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف
مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا دے بعد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکت واسطے، صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب رحمان نے حضرت انسان نو اپنی خاص رحمت دے نال پیدا فرمایا ہے۔ جناب آدم علیہ السلام تو لے کر کے جتنے بھی انبیاء علیہم السلام دنیا تے آئے نے، تمام انبیاء علیہم السلام نے اپنی قوم نو ایک اللہ دی طرف دعوت دیتی اور اس رب دے کولوں اپنے گناہاں دی معافی منگن دی تلقین فرمائی۔ ہر نبی نے صحیح معنی دے اندر اپنی ذمہ داری نو ادا فرمایا، اور آخر تے امام الانبیاء حبیب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو رب تعالی نے اس دنیا دے اندر مبعوث فرمایا اور اس بات دی طرف اشارہ کروایا کہ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت نو جہنم تو ڈرا دیو اور جنت دیاں خوشخبریاں سنا دیو۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اللہ ذوالجلال والاکرام دے اس آرڈر، اس فرمان، اس حکم نو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے صحیح معنی دے اندر لوگاں تک پہنچایا، اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے آن والا قرآن اصل دے اندر گل اے وے، قرآن بظاہر تے پیارے پیغمبر علیہ السلام تے نازل ہویا ہے۔ بظاہر قرآن دیاں آیات، قرآن دیاں صورتاں مصطفیٰ علیہ السلام دے قلب انور تے نازل ہویاں نے، لیکن اے دے اندر درس تے سبق اللہ ذوالجلال والاکرام نے امت واسطے رکھ دیتا ہے۔ میرے بھائی، میرے برادر، ذرا غور فرمانا، میں تساں احباب دے سامنے جن گزارشات نو رکھنا چاہنا، انسان اپنی زندگی دا موازنہ کرے، اپنی زندگی دا تجربہ کرے، گھر دے ماحول دے اندر نا ایک بڑا عجیب ماحول اے بھی نظر ہوندا ہے۔ بچہ کوئی غلطی کرے، کوئی جناب گناہ کر لوے، کوئی چوری کر لوے، کوئی جناب ڈاکہ مار لوے، زنا کر لوے، گھر دے ماحول اندر
یہ چیز بڑی نظر آتی ہے۔ ماں کہہ دیندی ہے جا تو میرا پتر نہیں، باپ کہہ دیندہ جا تو میری اولاد نہیں، رشتہ دار اپنا ناتا توڑ دیندے نے، اپنا تعلق تے واسطہ توڑ دیندے نے، پر میں قربان جاواں اس رب دی رحیمی تو، قربان جاواں اس رب رحمان دی رحیمی تو۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے اپنے بندے نو پیدا فرمایا اور قدم قدم تے انسان اللہ دیاں نافرمانیاں بھی کردہ ہے، قدم قدم تے انسان اللہ دے نال شرک بھی کردہ ہے، قدم قدم تے انسان اللہ ذو الجلال والاکرام دے سامنے گناہ دا ارتکاب بھی کردہ ہے، لیکن اس رب دی محبت دا انداز کیے، پیار کیے، ساڈا انداز محبت کیے کہ اسی جناب اللہ نو ناراض پہ کرنے پر اللہ ذو الجلال والاکرام چاندے کی نے 100 درجے اللہ دی محبت دے، اللہ دی رحمت دے 100 درجے نے، ایک درجہ رب نے دنیا اندر تقسیم فرمایا ہے، 99 درجے رب العالمین دے کول نے۔ ہن رب دا انداز محبت اور ساڈا معیار کیے، آؤ ذرا قرآن دے الفاظ تے غور فرمانا۔ میرے اور تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن آیا، اللہ ذوالجلال فرماندے نے قل یا عبادی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دا انداز کتنا پیارا ہے، اسی جناب قدم قدم تے رب نو ناراض پہ کرنے اپنے مالک دے نال شرک بھی کرنے پر اللہ اے نہیں آندے جا تو میرا بندہ نہیں، اللہ اے نہیں آندے میں تیرا رب نہیں، اللہ اے نہیں آندے جا تیرا میرا کوئی تعلق تے واسطہ نہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام پھر بھی اپنے بندے نو اپنے قریب بلاندے نے یا عبادی، اے میرے بندے، اے میرے پیارے بندے، الذین اسرفوا علی انفسہم، اگر اپنی جان تے ظلم کر بیٹھیں، زیادتی کر بیٹھیں، اپنے آپ تے گناہ کر بیٹھیں، کوئی زیادتی کر بیٹھائیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اوے بندیا میری رحمت تو مایوس نہ ہو جائیں، میری رحمت تو نا امید نہ ہو جائیں، میری رحمت تو اپنے دل نو کتے آشنا نہ کر لیں، اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائی میرے برادر آج ذرا توجہ کر لیا جے، کتے اسی اپنے رب دی ناراضگی دا سبب تے نہیں بن چلے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے میرے بندے میری رحمتوں بے امید نہ ہو جائیں، میری رحمتوں نا امیدیاں اختیار نہ کر لیں۔ قرآن دا ایک اور مقام سن لو، اللہ ذوالجلال فرماندے نے اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ، يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ اللہ فرماندے نے
اگر بندیا تینوں کدی احساس ہو بھی جائے میں گناہ کر بیٹھا، میں اپنے رب نو ناراض کر بیٹھا وا، اور کدی دل اندر خیال آ جائے کہ میں گناہ بھی کیتا ہے، غلطی کیتی ہے، اور اے ہوئی گل نہ مکے والیاں کیتی، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول آئے، آ کے عرض کر دے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ دا نبی ہے، اسی تاں مننا گے اے احد پہاڑ جیڑا سونے دا بن جائے، اپنے رب نو کہہ دے اے احد پہاڑ سونے دا بن جائے، اسی پھر تیرے تے ایمان لے آوان گے، تیرے تے ایمان لے آ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دے نے اللہ ایتھے تیری ذات دی گل آ گئی ہے، اللہ میری گل ہوندی کوئی مسئلہ نہیں سی، اللہ تیری توحید تیری وحدانیت دا تذکرہ آ گیا ہے۔ اللہ فرمان دے نے اے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام جی میں اس احد پہاڑ نو بے شک سونے داوی بنا دیاں، میرے واسطے کوئی کام مشکل نہیں، میرے واسطے کوئی کام مشکل نہیں، میں اس احد پہاڑ نو سونے دا بنا دینا وا۔ اے میرے پیارے محبوبہ گل اے وے اے نہ سونے دا پہاڑ لے کے بھی تیرے تے ایمان نہیں لے ہونا، اے نہ پھر بھی تیری گل نہیں مننی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرمان دے نے میں انہوں سونے دا بنا بھی دیاں، اے نہ پھر بھی تیری گل نہیں مننی۔ ہاں ایک گل میری بھی یاد رکھی محبوبہ، اے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام، ایک گل میری بھی اپنے ذہن دے اندر رکھی، اے جدوں بھی توبہ کرن گے میں رب انہاں دی توبہ نو قبول فرما لواں گا۔ جدوں بھی خیال آئے دل دے اندر، جدوں بھی احساس ہو جائے کہ رب دے اسی بندے ہیں، سانو رب نے پیدا فرمایا ہے، اس مالک دے دربار دے اندر جانا ہے، ایک ایک سادہ اٹھے جا کے حساب و کتاب دینا ہے، وہ کسے نہ زیادتی کیتی ہے، کسے نہ ظلم کیتا ہے، کسے دا حق مارے ہے، کسے دی ناجائز جگہ تے قبضہ کر لے ہے، اپنے رب دے کولوں ڈر جائیے، اس مالک دی پکڑ تو ڈر جائیے۔ ہاں جتھے رب غفور الرحیم بھی ہے اوتھے اللہ ذوالجلال والاکرام جبار بھی ہے، قہار بھی ہے۔ اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن آیا ہے، اللہ فرمان دے نے اِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا۔ اللہ فرمان دے نے جدوں اے لوگ توبہ کر لین گے، اچھے عمل کر لین گے، نیکیاں کر لین گے، اللہ ذوالجلال والاکرام فرمان دے نے میں خالی اینا دے گناہوں معاف نہیں کران گا، میں خالی اینا دے گناہوں مٹاواں گا نہیں۔ اللہ اینا گناہاں دا بنے گا کی، اینا گناہاں دا بدلہ کی ملے گا۔ اللہ ذوالجلال فرمان دے نے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، میں انہاں گناہاں نو نیکیاں وچ تبدیل کر دیاں گا۔ آتے صحیح نہ اپنے رب دے قریب آن دی کوشش کرے آ کر، اپنے مالک کولو منگن دی کوشش کرے آ کر، اللہ دی ذات تے بڑی غفور الرحیم ہے، اللہ دی ذات تے بڑی اعلیٰ تے عظیم ہے۔ اور کون رب العالمین نے رواں جاگ دا میں کدی سوندا نہیں، رواں جاگ دا میں کدی سوندا نہیں، راکھی جگ دی کراں انگ لاؤندا نہیں، تو پھر بھی میرے در آؤندا نہیں۔ پڑھو لا الہ الا اللہ۔ میرے بھائی میرے برادر، اللہ دی ذات
کتنی عظیم ہے۔ اوے بندیا آ جا اپنے رب دے قریب آ جا، اللہ ساڈے خالی ہتھاں نو موڑی نا، ساڈے دل دیاں آساں نو توڑی نا، اساں تیرا در چھڑ کیتے جانا نہیں، تیرے باجوں کوئی ٹھکانا نہیں۔ اللہ اسی تیرے در دے سوالی، اللہ اسی تیرے در دے سوالی، تیرے اگے ہی اپنے سر نو جھکانے ہاں، تیرے کولوں اپنے گناہاں دا اقرار کرنے ہاں۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونے آئینہ نو کہہ دیو اس رب دی عبادت کر لیں جیڑا رب بڑا ہی غفور الرحیم ہے، جیڑا رب بڑا ہی اعلیٰ تے عظیم ہے۔ آؤ نہ ذرا غور کر دے جانا کیڑے بندے نے کہ جیڑے اپنے رب دے سامنے کھڑے ہون تو ڈر جاندے نے، اپنی زبان تو توبہ کر دینے، استغفار کر دینے، اللہ پھر انہاں دی استغفار دا مول وی پا دیندے نے۔ ایک بی بی نبی علیہ السلام دے کول آئی، آ کے عرض کر دیے اللہ دے نبی جی طہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے نبی میں گناہ کر بیٹھیاں، اللہ دے نبی میں زنا کر بیٹھیاں، سونےو منو پاک کر دیو، میرے تے حد قائم کر دیو۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے بی بی گل ایوے کہ جیڑا تیرے پیٹ وچ بچہ ہے اس جان دا کی قصور ہے، بچہ جنم دے لویں پھر میرے کول آ جائیں۔ بچہ پیدا کر کے بی بی نے بچہ گود وچ اٹھایا، آ کے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سامنے کھڑی ہو گئی، آندھی ہے سونیا میں تے بچے نو بھی جنم دے لیا ہے، ہن منو پاک کر دیو، میرے تے حد قائم کر دیو۔ یار کدی سوچیا کر کئی لوگ ایسے بھی ہویا کر دینے، گناہ ہو جاندہ ہے بڑے شرمندہ تے ندامت ہو جاندے نے، اللہ سونیا میں غلطی کر بیٹھا وا، اس غلطی دی منو معافی عطا کر دیو۔ تے کئی بد نصیب دنیا اندر ایسے بھی لگے پھر دینے، قدم قدم تے گناہ بھی کر دینے، پھر اس گناہ تے ڈٹ بھی جاندے نے، آکڑ بھی جاندے نے، تکبر تے غرور بھی کر دینے۔ اے تکبر تے غرور انسان نو خاک دے اندر ملا کے چھڑ دے۔ میرے بھائی میرے برادر، اپنی زندگی دی اصلاح اس انداز دے نال کریے کہ کل قیامت والے دن جدو رب دے سامنے کھڑے ہوئیے، اللہ اپنے فرشتیاں نو حکم دین میرے فرشتیو انہاں سارے انو میری جنت دا حقدار بنا دیو۔ اس انداز دے نال اپنے رب کولو معافی منگیے۔ بی بی آئی بچہ چکے ہے تے آ کے آندھی اللہ دے نبی منو پاک کر دیو۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے بی بی اجے چلی جا، جدوں اے بچہ کھان پین جوگا ہوئے گا پھر میرے کول آ جائیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول کچھ عرصے دے بعد او بی بی آ گئی، بچہ گودی وچ اٹھایا ہے، اے دے ہاتھ وچ روٹی دا ایک لقمہ پکڑا کے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول آ گئی، آ کے آندھی اللہ دے نبی جی اے ویکھو نا ہن اے بچہ کھان بھی لگ گیا ہے، ہن اے بچہ پین بھی لگ گیا ہے، میرے تے حد قائم کر دیو کتے اللہ دی پکڑ نہ آ جائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ نو حکم دیتا اس بی بی نو لے جو انو رجم کر دیو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ایوی نال گئے، اونٹ دی ایک ہڈی پکڑ کے نہ اس بی بی نو ماری، اس بی بی نو جدو او ہڈی وجی خون دیاں تاراں حضرت خالد بن ولید دے کپڑیاں تے پہ گئیاں،
تے زبان تو نہ ایک الفاظ کہہ دیتے آندے نے ناپاک عورت جاندیاں جاندیاں منوں بھی ناپاک کر گئی ہے۔ اے گل جدوں آمینہ دے لال علیہ السلام دے کول پہنچی نا، آ فرماندے نے خالد پیاریا تیری اے گل منوں اچھی نہیں لگی، اگر اس بی بی دی توبہ نو مدینے دے ادھے گناہگاراں چ تقسیم بھی کر دئیے پھر بھی اس بی بی دی توبہ زیادہ ہے۔ توبہ اپنے رب دے سامنے اس چیز دا ڈر، توبہ دا معنی ہے لوٹنا، واپس آنا۔ سانو پیدا کیتا رب نے اپنی عبادت واسطے، اسی رب دے نال آڈے لائے نے، رب دے نال ناراضگیاں وڈیاں نے، رب دعا نہیں سندا، اللہ اولاد نہیں دیندا، اللہ رزق نہیں دیندا، اللہ مال نہیں دیندا۔ حضرت نوح علیہ السلام دے کول نا انہاں دی قوم آئی تے آگے نا اپنے دکھڑے سنانے شروع کر دیتے۔ نبی نوح جی نہ اولادہ نے، نہ مال ہے، نہ زارے، نہ ندی نالیاں چ پانی ہے، نہ باغات اندر پھالے، اسی کوئی ایسا کام دسو اسی کریے رب سارا کچھ سانو عطا کر چھڑے۔ ذرا غور کرے آجے نہ لفظاں تے، اپنے دل دی دنیا نو بدلن دی کوشش کرے آجے۔ حضرت نوح علیہ السلام کہن لگے ایک کام تسی کر لو سارا کچھ رب توانو عطا کر چھڑے گا۔ وہ کام کی ہے؟ اپنے رب کولوں توبہ کر لو، اللہ اولاد بھی دے گا، مال بھی دے گا، آسمانہ تو بارش بھی نازل فرما دے گا، اور زمین دے وچوں اللہ تو آڈے واسطے اناج بھی اگا دوے گا۔ میرے بھائی میرے برادر، اس توبہ دا بڑا فائدہ ہے، توبہ استغفار دے بڑے ثمرات نے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ فرماندے نے ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام دے کول اونا دی قوم دے لوگ آئے نے، آ کے عرض کر دے نے اللہ دے نبی جی اللہ کولوں دعا کرو، اللہ آسمانہ تو بارش نازل فرما دیں، اللہ آسمانہ تو می برسا دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم نو لے کے ایک میدان دے اندر چلے گئے نے، اللہ کولوں دعا کی تھی اللہ آسمانہ تو رحمت دا پانی برسا دے۔ اللہ فرمان دے نے اے میرے پیارے موسیٰ تیرے اینا بندیاں دے اندر ایک بندہ میرا نافرمان ہے۔ ہن تسی اندازہ کرو بے موسمیاں بارشاں ہوندیاں نے اور بے موسم جناب اللہ ذوالجلال ولی کرام کام پہ کر دینے، کدی کسے نے سوچے ہے کہ اے دے اندر حقیقت کی ہے، وجہ کی ہے؟ اللہ ذوالجلال فرمان دے نے اے میرے پیارے موسیٰ اینا بندیاں ویچ ایک بندہ میرا نافرمان ہے، اٹھ کے چلا جائے میں بارش برسا دیاں گا۔ انہوں بندہ اتھے بیٹھا ہے سوچ دے پیا، دل ہی دل اندر خیال پیدا کر لیا میں ایتھوں اٹھ گیا، اس بستی والیاں منوں جین نہیں دینا، اس پنڈ والیاں منوں ایتھے رہن نہیں دینا، دلوں ہی دلوں تار اپنے رب نال جوڑ لئیے اور ویکھو تے سینا اللہ کتھے کتھے کیویں کیویں اپنے بندیاں دی سن دائے اور کتنا عظیم ساڈا رب ہے۔ ایک گناہ ساڈا لوکی ویکھن تے دیون دیس نکالا، سو گناہ ساڈا اللہ ویکھے او پردئی پاون والا۔ اللہ اپنے بندے دے گناہاں تے پردئی پائی جاندا ہے، او بندے نے دلوں ہی دلوں تار رب نہ جوڑ لئی، آندہ اللہ سونیا میں تیرے نہ وعدہ کرنا آج تو بعد میں تیرا فرما بردار بن کے زندگی گزاراں گا۔ اینی گال کیتی نا آسمانہ تو بارش آ گئی، حضرت موسیٰ حیران ہو گئے، اللہ اٹھ کے گیا کوئی نہیں تے بارش آ گئی ہے،
اللہ فرماندے نے موسیٰ اس بندے نے میرے کولوں توبہ کر لئیے تے میں رب نے او دی توبہ نو قبول فرما لیا۔ توبہ کیتی ہے رب نے قبول کر کے آسمانہ تو بارش برسائی ہے۔ میرے بھائی میرے برادر اپنے عملانو درست کرن دی کوشش کریے، اپنے دل اندر اس رب دا ڈر پیدا کر لئیے، استغفار کریا کرو، رب کولو معافیاں منگیا کرو۔ ایک دن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے او بنی اسرائیل دا ایک کفل نامی آدمی، کفل نامی شخص سے ساری زندگی زنا دے اندر گزار دیتی، ساری زندگی چوریاں ڈکیٹیاں جو گزار دیتی، ساری زندگی اللہ دیاں نافرمانیاں جو گزار دیتی ہے۔ اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے اس علاقے دے اندر ایک نوجوان عورت دا شوہر فوت ہو گیا تے کفل نو خبر ملی، کفل نے اس بی بی نو آکھیا آنا میرے نا ایک رات گزار لے، اس رات دے بدلے میں تینوں 60 درہم دے دیاں گا۔ بی بی بڑی پریشان ہے، بی بی بڑی غم زدہ ہے، حالات تمہاری کمزور حالات آ گئے نے۔ بی بی جا کے کفل دا دروازہ کھٹکھٹان دیئے، آن دیئے وے کفل تینوں رب دا واسطہ ہی میری تھوڑی مدد کر دے، میں تیرے پیسے تینوں واپس لٹا دیاں گی۔ کفل آندہ نی بی بی میں تیرنا سودا تے کیتا ہے، آ کے میرنا ایک رات گزار لے، میں او دے بدلے تینوں 60 درہم دے دیاں گی۔ بی بی واپس چلی جان دیئے، حالات تو مجبور ہو کے بی بی دوبارہ کفل دے دروازے چلی جان دیئے تے جا کے آن دیئے وے کفل منو تیری شرط منظور ہے، وے کفل میں تیری شرط مان لینیاں، منو 60 درہم دے دے میں تیرنا رات گزار لوانگی۔ کفل آندہ فلاں فلاں دن تو میرے کول آ جائیں۔ اے بی بی تیار ہو کے کفل دے دروازے چلی جان دیئے، جا کے دروازہ کھٹ کھٹایا، کفل نے آواز دیتی بی بی اندر آ جا۔ اے عورت اندر چلی گئی۔ حضرت پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے جدوں بی بی او دے کارویچ داخل ہوئی تے بی بی نے رونا شروع کر دیتا ہے، بی بی روئی جان دی ہے تے کفل آندہ بی بی میں تیرنا زیادتی نہیں کیتی بلکہ تیرے نال پیسے تے ہوئے نے۔ تے بی بی نے جڑا جواب دیتا کدی کدی کینٹیاں دے واز کام ہی نہیں ہوندے، کئی دفعہ 1-2 منٹ دی گل انسان دے دل دی دنیا بدل کے رکھ دین دی ہے۔ کفل کہن لگا میں تیرنا زیادتی نہیں کیتی، تیرنا گل بات تے ہوئی ہے۔ تے بی بی آن دیئے وے کفل میں اس واسطے نہیں رون دی پئی بلکہ میں اس واسطے رونیاں پئی کہ میرا اللہ دے سامنے اے پہلا گناہ ہے، میں حالات تو مجبور ہو کے اے پہلا گناہ کر لگیاں تے کل قیامت نو میں رب نو کی منہ وکھاواں گی۔ اے ویکھیا جے ذرا ہن اثر کیسا ہویا دل تے۔ کفل نے پیسے نکالے، اس بی بی دے ہاتھ پڑھائے، بی بی نو آکھیا بی بی چلی جا، میں تیرنا کوئی زیادتی نہیں کرنا چاہندہ۔ اے بی بی کفل دے کرو نکل کے ٹر جان دیئے، کفل اپنے اندروں دروازہ بند کر دے، اللہ دے سامنے سجدے چ ڈگ جان دے، آندہ اللہ سونیا میں ساری زندگی گناہی کیتے نے، میں ساری زندگی غلطیاں کیتیاں نے، میں ساری زندگی تینوں ناراض کیتا ہے۔ اللہ سونیا اس بی بی دا پہلا گناہ ہے تے او اینا ڈر دیئے پئی، اینی خوف زدہ ہو گئی ہے، اللہ میں تے ساری زندگی گناہاں چی کٹ دیتی
کیتی ہے۔ اللہ جے تو معاف کر دویں تینوں پوچھن والا کوئی نہیں، اللہ جے تو نہ معاف کرے تاویں تینوں پوچھن والا کوئی نہیں۔ ایسے سجدے دی حالت دے اندر کی فلتے موت واقع ہو جان دیئے۔ 2-4 دن گزرے نے، پنڈ والے بستی والے پتہ کر دینے او گناہگار بندہ نظر نہیں آ رہا، او جناب عزتانہ کھیلن والا نظر نہیں آ رہا۔ او دا جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ اندروں بندے تے جدوں دروازہ توڑیا سامنے کفل دی لاش پئیے۔ پنڈ والیاں شکر کیتا اے دے تو جان چھوٹ گئی ہے تے او دے دروازے تے رب والوں لکھ دیتا گیا قد غفر اللہ الکفلا۔ اوے پنڈ والیو اس بندے نو گناہگار نہ آکھیا جے، میں رب نے اے دے سارے گناہاں نو معاف کر دیتا ہے۔ توبہ کرو اپنے رب دے کولوں، استغفار کرو اپنے رب دے کولوں، ڈریا کرو اس رب دے قہر تو ڈریا کرو، اللہ دی پکڑ تو ڈریا کرو۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماندے نے ایک بندہ اپنے گھروں نکل کے سفر تے جا رہا ہے، ہن سفر تے نکلے ہے، جاندیاں جاندیاں بھوک لگ گئی ہے، حالات بڑے خراب ہو گئے، ایک ندی دے کنارے بیٹھ گیا تے ندی اندر تیردا ایک سیب آیا، اس سیب نو پکڑ کے تے کھانا شروع کر دیتا۔ بھوک دی شدت اینی سی، جدوں سیب ادھا کھا لیا تھوڑی جی ہوش آئی تے خیال پیدا ہو گیا پتہ نہیں کدھا سیب ہے، میں کھانا شروع کر دیتا ہے، اجازت بھی نہیں لئی، کتے قیامت والے دن او میرا گریبان پھاڑ کے کہے کڈ وائی سیب تے میں کتھوں دے آنگا۔ زمیناں ہڑپ کرنے گھراں دے کر برباد کر دینے پر اس رب دے قہر تو نہیں ڈر دے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اس بندے دے دل اندر خیال آیا کہ اے میں بغیر اجازتوں سیب کھادا ہے، سیب ادھا ہاتھ وچ پھڑیا ہے تے اس ندی دے نال ہی ٹر پیا، جدھروں سیب آ رہا سی ادھر نو ٹر پیا تے پوچھ دیاں پتہ کر دیاں ایک باغ دے اندر پہنچ دائے، باغ دے اندر ویکھیا ایک بزرگ آدمی کھڑا ہے، انہوں جا کے آندہ ہے حضرت ہے تو اڈا باغ ہے؟ جی میرا باغ ہے۔ فرمان لگے تو اڈے باغ دے وچوں ایک سیب ٹوٹ کے اس ندی دے اندر ڈگ پیا سی تے ریڑدا جا رہا سی، منوں بھوک لگی سی، میں اس سیب نو پکڑ کے ادھا سیب کھا لیا ہے، ادھا سیب میں واپس کرن آ گیا ہاں تے ایک گل میری سن لو، میں ادھا سیب کھادا ہے او دی منوں معافی دے دیو، او دے واسطے میں تواڈے کو معذرت چاہنا وا، اے نہ ہوئے کل قیامت نو رب دی عدالت دے اندر تسی میرے کولوں سیب طلب کرو تے میں توانوں دے نہ سکاں۔ یار کدی سوچیا کر اسی اینے گناہ پہ کرنے اپنے مالک نو ناراض پہ کرنے اونے ادھا سیب کھادا ہے، دل اندر رب دا ڈر پیدا ہو گیا ہے، فوراً استغفار کر لئی، فوراً اپنے رب دے کولوں معافی مانگ لئی۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے او بندہ اس نوجوان نو اپنے نال لے گیا، اپنے گھر بٹھایا تے کہن لگا تو چاہنا ہے کہ تینوں معافی مل جائے، اللہ تیرے تے راضی ہو جائے؟ جی جناب چاہنا تے اے ہی کہ اللہ راضی ہو جائے، گناہ کر بیٹھا غلطی ہو گئی ہے، اللہ دی رضا چاہنا وا۔ وہ کہن لگا ایک شرط ہے، وہ شرط مان لوے گا میں معافی دے دیاں گا تے رب تیرے تے راضی ہو جائے گا۔ وہ کہن لگا جی شرط کی ہے؟ وہ کہن لگا میری ایک بیٹی ہے او دے نال شادی کر لے میں تینوں معاف کر دیاں گا۔ وہ کہن لگا میں جناب تواڈے کو معذرت کرن آیا تے تسی بیٹی دا رشتہ پہ دیندے ہو؟ تے اس نوجوان نو اس بزرگ نے آکھیا
میری بیٹی اکھاں تو انی ہے، کنا تو بولیے، زبان تو گونگیے، او دینا تیرا میں نکاح کرنا چاہنا وا۔ اے بندہ بہ گیا تے دلوں ہی دلوں آندہ اللہ سونیا انج والا کی زندگی ہوئے گی، اللہ اس طرح میں کیویں اپنی زندگی گزاراں گا۔ تے فوراً خیال آیا، آندہ اللہ سونیا او ادھا سیب کھان دی اگر اے ہوئی سزائے تے منو منظور ہے۔ میرے بھائی میرے برادر، اپنے رب کولوں توبہ کریا کرو، اپنے رب کولوں استغفار پڑھیا کرو، اپنے رب کولوں اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگیا کرو۔ اس استغفر اللہ دیاں بڑیاں برکتاں جے، اس استغفر اللہ دے بڑے انعامات جے۔ اس بندے دا نکاح اس عورت دے نال کر دیتا جاندا ہے۔ جدوں نوجوان اس عورت دے کمرے اندر داخل ہوندا ہے، او عورت اٹھ کے ادب دے نال احترام دے نال اپنے شوہر نو سلام پیش کر دیے۔ بندہ بڑا حیران ہویا، پریشان ہویا، آندا ہے مینوں دسیا تے کچھ ہور گیا سی، اگوں ماجرا کچھ اور نکل آیا ہے۔ تے بی بی کہن لگی حضرت آ کے بوو تے صحیح، میں تانوں دسنی ہاں کہ میرے باپ نے جڑی گل کیتی او دا مطلب کی ہے۔ کہن لگا دسو۔ او بی بی آندی ہے میرے باپ نے آکھیا سی اکھاں تو انی ہے، میں آج تک کسے غیر مرد نو ویکھیا ہی نہیں، زبان تو گونگی ہے، آج تک میں کسے غیر دا کلمہ پڑھیا ہی نہیں، کنا تو بولیے، آج تک میں کسے غیر مرد دی آواز سنیو ہی نہیں، میں بڑی پاپڑدہ بڑی باحیا خاتونہ، اللہ دی قسم ہے اس توبہ دا بدلہ رب نے دنیا ویچ بھی انہوں عطا کر دیتا ہے۔ آؤ ذرا غور کر دے جانا، اس توبہ استغفر اللہ ایک چھوٹا جا جملہ ہے، اس زبان تو پڑھ لگیا کو 2 یا 3 سیکنڈ بھی پورے نہیں لگ دے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اپنے گھروں نکلے، سفر تے جا رہے نے، تے جاندیاں نماز عشاء دا ٹائم ہو گیا۔ ایک مسجد دے اندر نماز پڑھی، تے نماز پڑھ کے نا مسجد دے انتظامیہ نو کیا کہ میں رات گزارنا چاہنا، وہ کہنے لگے جی ساڑی مسجد دے اندر اس چیز دا نظام نہیں، اسی نہیں تو انہوں رات رکھ سکتے، تسی چلے جاؤ۔ تے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اتھوں نکلے تے باہر دروازے چ کھڑے نے، کولوں ایک آدمی گزردہ پیا، انہیں ویکھیا کہ 2 بندے آپس اندر بحث پہ کر دے نے، جا کے پوچھیا کی مسئلہ ہے بھائی، کی معاملہ ہویا ہے؟ او دا کاروبار سی نان وغیرہ لگاندا سی، روٹیاں وغیرہ لگاندا سی۔ تے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہنے لگے کہ میں رات گزارنا چاہنا تے مسجد والے اجازت نہیں دے رہے۔ او نوجوان کہنے لگا کہ تسی آ جاؤ میرے گھر رات رہ لو، میرے تسی مہمان بن جاؤ۔ انہوں نے نال لے گئے، امام صاحب نے نہ دسیا کہ میں امام احمد بن حنبل ہاں، گھر چلے گئے تے بڑا ایک عجیب منظر ویکھیا کہ او بندہ جدوں آٹے چ پانی پاندا ہے تو زبان تو پڑھدا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ، جدوں جناب آٹے نو گوندا ہے ادوں پڑھدا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ، پھر جدوں جناب روٹیاں پکاندا ہے ادوں بھی پڑھدا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اے سارا منظر ویکھیا تے بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے، میں اس نوجوان نو پوچھیا کہ یار ہے تو پڑھنا ہے استغفر اللہ ہر وقت زبان تے رکھنا ہے، اے دا کی مطلب ہے؟ کدے کولوں نسخہ سنے یا کی معاملہ ہے؟ وہ کہنے لگا وقت دے ایک امام نے، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، انہوں نے مسئلہ بیان کیتا سی کہ استغفر اللہ کثرت نال پڑھو، اللہ اینا رزق دوے گا تو آڑے کو سانبیا نہیں جائے گا۔ تے کہنے لگا میں جدوں دا اے سنیا نا، میں ادوں تو لے کے ہون تک زبان تو استغفر اللہ ہی پڑھدا رہنا وا، تے اللہ اتھوں پہ رزق دیندا ہے جتھوں میرا وہم و گمان بھی نہیں۔ تے ایک خواہش ہے میری اللہ وہ پوری کر دوے۔ وہ کہنے لگے کیڑی؟
کہنے لگا کہ میری خواہش ہے اللہ میری ملاقات امام احمد بن حنبل نال بھی کروا دے۔ تو امام نے اللہ نے او بھی تیری پوری کر دیتی ہے، میں امام احمد بن حنبل ہاں۔ میرے بھائی میرے برادر، انسان ہمیشہ لالچی ہونا چاہیے، لالچ رکھو، اس چیز دی لالچ رکھو کہ اللہ سانو اپنی جہنم تو بچا کے جنت دا حقدار بنا دے۔ اپنی زبان تے ایسے الفاظ ادا کریا کرو، اپنی زبان تو ایسے جملے ادا کریا کرو کہ جدے اندر رب دی رضا شامل ہوئے، کسی نو اذیت یا تکلیف دینا مقصود نہ ہوئے۔ میرے بھائی میرے برادر، ایک بندے دی کیفیت کی ہونی چاہیے دیئے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اس بندے واسطے میں دو جنتاں تیار کیتیاں نے۔ کدے واسطے؟ جدے دل اندر اللہ دا ڈر پیدا ہو گیا تے انہیں زبان تو توبہ استغفار کہہ کے اپنے رب کولوں گناہاں دی معافی مانگ لئی۔ دو جنتاں مفسرین نے لکھیا ہے، امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر دے اندر کہندے نے ایک جنت سونے دیئے، ایک جنت چاندی دیئے۔ سونے دی جنت ٹوٹل سونا تے چاندی دی جنت ٹوٹل چاندی دی۔ کدے واسطے نے کہ جیڑا بندہ اپنے رب دے سامنے کھڑے ہون تو ڈر گیا کہ میں اینے گناہ کر بیٹھا ہوا، اینیاں غلطیاں کر بیٹھا ہوا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ایک بندہ مرن دے قریب آیا ہے، انہیں اپنی اولاد نو بلایا، اپنے سامنے بٹھایا، کہنے لگے اے میری اولاد میں ساری زندگی ہزاراں گناہ کیتے نے، بے شمار گناہ کیتے نے، ہون منو لگتا ہے کہ وقت میرا قریب آ گیا ہے تے ایک میری نصیحت ہے میرے مرن تو بعد ہوتے تے عمل کر دیا جے۔ ابا جی کیڑی نصیحت ہے؟ کہنے لگا جدوں میں مر جاواں میری لاش نو ساڑ دیا جے، میری لاش دی راکھ نو سمندراں دے اندر ہواواں دے اندر اڑا دیا جے، میں رب دے سامنے کھڑے ہون تو ڈر گیا واں، میں اللہ دا مقابلہ نہیں کر سکدا، اپنے رب دے سامنے کھڑا نہیں ہو سکدا، اینے گناہ زندگی بھر کیتے نے، پر اس کملے نو کی پتہ ہے؟ اللہ ذوالجلال فرماندے نے لا تقنطوا من رحمت اللہ، بندیا میری رحمت تو نا امید نہ ہو جائیں۔ او بندہ فوت ہویا، او دی اولاد نے ایسے طرح ہی کیتا جویں او دے باپ نے اونا نو آکھیا سی، ان باپ نو اینا ساڑ کے پانی چ بہا دیتا، ہواواں چ بہا دیتا۔ اللہ نے پانی نو بھی حکم دیتا، ہواواں نو حکم دیتا، اینو جمع کر کے میرے سامنے پیش کرو۔ اللہ دے سامنے پیش ہو گیا۔ اللہ فرماندے نے پہلا انہیں گناہ کیتے سانی، ایک کسر رہ گئی سی جڑی کر کے آ گئے ہیں۔ فرمایا اللہ میرے دل اندر ڈر تیرا پیدا ہو گیا سی، میرے دل اندر خوف پیدا ہو گیا سی کہ میں انہیں گناہ کر کے اپنے رب دا سامنا کیویں کراں گا۔ اللہ فرماندے نے میرے فرشتیو اس بندے دے دل اندر میرا خوف پیدا ہو گیا ہے، اس بندے نو میری جنت دا حقدار بنا دے۔ میرے بھائی میرے برادر، توبہ کرو، استغفار کرو، اے نہ سوچو اینے گناہ کر بیٹھے ہیں رب معاف نہیں کرے گا۔ رب تے آندے نے میرے وال آ جا میں تیرے سارے گناہ معاف کر دیاں گا۔ ایک بندہ صحیح بخاری دی روایت ہے 99 قتل کیتے نے تے نکل آیا کادے واسطے؟ توبہ واسطے نکلیا۔ ایک بندے نو جا کے ملیا، میں جناب 99 قتل کیتے نے، میرے واسطے کو معافی ہے وے کہ نہیں؟ وہ کہنے لگا تو اینے قتل کیتے نے، تیرے واسطے کیڑی معافی ہے؟ اینے جناب انہوں بھی قتل کر دیتا، 100 قتل ہو گیا۔ تے ایک اللہ والے نو ملیا، جا کے آندہ بزرگو میں 100 قتل کر بیٹھا ہاں، میرے واسطے کوئی معافی ہے وے کہ نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ السلام دے چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، وحشی نے
نک بھی کٹ دیتا ہے، کن بھی کٹ دیتے، ہتھاں دیاں انگلیاں دے پورے بھی کٹ دیتے، گردن بھی کٹ دیتی ہے۔ اللہ نے اس وحشی دی توبہ نو بھی قبول فرمایا۔ میرے بھائی میرے برادر، اللہ دی ذات بڑی رحیم ہے، کوئی او دے وال آئے تے صحیح، توبہ کرے تے صحیح، رب معاف کرن تے قادر ہے۔ او بندہ کہن لگا میں 100 قتل کر بیٹھا، میرے واسطے کو معافی؟ انہاں کیا گالے وے کہ اس علاقے نو چھاڑ کے نا تے کسے ہور علاقے وال ہجرت کر جا، تیری توبہ ہو جائے گی۔ اے جناب دل اندر احساس پیدا ہویا ہے، توبہ دا استغفار دا نکل پیا ہے، تے جاندیاں رستے اندر انہوں موت آ جان دیئے، تے اسے رستے دے ویچی اللہ دے فرشتے آ گئے، جنت وچ لے جان والے جہنم وچ لے جان والے آ گئے، دونوں فرشتیاں دا آپس دے اندر تکرار ہو گیا، جنتی آندے نے اسی کھڑنا ہے، جہنم والے آندے نے اسی کھڑنا ہے۔ اللہ فرماندے نے میرے فرشتیوں کس چیز دے بارے بحث کر رہے ہو؟ فرمایا اللہ اے گناہ گار ہے، انہیں 100 قتل کیتا ہے، اے جہنم دا حقدار ہے۔ دوسرا کہنے لگا اللہ انہیں توبہ کیتی ہے، استغفار کیتی ہے، اے جنت دا حقدار ہے۔ اللہ فرماندے نے زمین نو ماپ لو، اگر گناہاں چو نکل کے نیکی وال زیادہ چلا گیا نو جنت دے دیو، اجے گناہ دا تھوڑا ہی سفر کیتا ہے نو جہنم دے دیو۔ رب دی مرضی کیسی ہے؟ زمین نو اللہ نے حکم دیتا پھیل جا، گناہ والا رستہ بوتا کر دیتا، نیکی والا تھوڑا رہ گیا۔ اللہ فرماندے نے میں دی توبہ قبول کیتی ہے، نو جنت دا داخلہ دے دے۔ میرے بھائی میرے برادر، توبہ استغفار ساڑی زندگی دا اہم حصہ ہونا چاہیے ہے۔ اپنے دلاں چو نفرت کینے بغض حسد نو ختم کرو، آپس اندر پیار محبت اتفاق سلوک نو پیدا کرو، اور رمضان دا مہینہ انشاءاللہ 1-2 دن دی بات ہے ساڑیاں زندگیاں اندر آئے گا، اللہ سب نو نصیب فرمائے، اور اس رمضان تو اللہ سانو بہاراں لٹن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی زندگی دے اندر سارے معاملات انسان کر دے، سارا کچھ بھی کر لوے، پھر بھی رب دا شکر نہیں ادا ہو سکتا۔ میرے بھائیو میرے برادر، اپنی زندگی نو بدلنا چاہندے ہو، اپنی زبان تو اپنے مالک دے سامنے استغفار کرو، اپنے مالک دے سامنے کھڑے ہو جاؤ، قیام اندر رکوع اندر سجدے اندر رب کو لو گناہاں دی معافی منگو، اللہ تواڈے گناہاں نو معاف بھی کرے گا اور توانو جنت دا حقدار بھی بنائے گا۔ اللہ کو لو دعا ہے اللہ صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت دے مطابق عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔